وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کم از کم آپ کی 160-170 سیٹیں آپ کی بنتی ہیں اگر صحیح فارم 45 کے مطابق رزلٹ دیا جائے، لیکن وہ بھی فارم 45-47 کے درمیان فرق ہے۔ اور جو ان کا اصل مقصد ہے، جو یہ کرپٹ ٹولہ ہے 35-40 سال سے جو پاکستان پہ رول کر رہا ہے، ابھی پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھے ہیں، بندر بانٹ کی گئی ہے۔ زرداری صاحب اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں، بلاول صاحب اپنے والد کو، زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنی بھتیجے کو چیف منسٹر بنانے کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ کیا جمہوریت ہے؟ اس طرح تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ یہ مزید ہم خدا نخواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے، ہم بربادی کی طرف جائیں گے۔ تو میری عدلیہ سے یہ ریکویسٹ ہے، الیکشن کمیشن سے تو ہماری بالکل اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، ان کے اوپر تو کسی کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کسی کام کا نہیں ہے، وہ اپنے پتہ نہیں کس آرڈرز پہ چل رہے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے، میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے کہ جی آپ کے آرڈرز کے باوجود ہمیں عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور آگے ان کی مرضی، اگر وہ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو باقی آپ سے شاہرام ترکی صاحب بات کریں گے۔ جی شکریہ۔ جس طرح عاطف خان نے کہا کہ عجیب انصاف کا نظام ہے کہ ہم عدالت سے اجازت لینے کے باوجود بھی کل بھی اور آج بھی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ بہرحال ہم عدالت کا دروازہ ایک دفعہ پھر کھٹکھٹائیں گے، ہم کل جائیں گے، کنٹیمپٹ میں جائیں گے، کیونکہ اندر جو صاحبان ہیں انہوں نے کل کہا تھا کہ آج کے دن آ جائیں، آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں مل سکتے، ہمیں یہی ابھی تک تو جو اطلاعات ملی ہیں۔ بہرحال یہ جدوجہد ہے، یہ چلتی رہے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات بھی ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو مخصوص ٹولہ ہے جو ملک پہ مسلط پھر کیا جا رہا ہے، اس کو 25 کروڑ لوگوں نے آلریڈی مسترد کر دیا 8 فروری کو۔ دوبارہ اس کو اگر لایا بھی گیا تو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے لوگوں کا، مطلب عوام کی ان کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے، ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے۔ اگر مسلط کرنا بھی ہے، یہ میں آپ سے آج ہی کہہ رہا ہوں کہ سال سے زیادہ نہیں چل سکتے، یہ چل ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی۔ یہ بے شک بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں لیکن ان کو عوام کی سپورٹ نہیں رہے گی، اور مسئلہ یہ ہے کہ ملک کا خدا نخواستہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے 16 مہینے ملک کے جو جنازہ نکالا ہے، جو مہنگائی کا، بدامنی کا، لاقانونیت کا، بے روزگاری کا، وہ ایک دفعہ پھر مسلط کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا نقصان ہوگا، جو ہم سب کا نقصان ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے۔ شکریہ جی۔ عاطف صاحب یہ بتائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹ آرڈر کے باوجود بھی سپرنٹینڈنٹ اتنی جرات کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو ملاقات کرنے کی اجازت نہ دے؟ اور اس وقت پارٹی لیڈرشپ کی عمران خان سے ملاقاتیں کس حد تک اہمیت رکھتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، الیکشن ہوا ہے، تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے۔ اب سندھ میں، پنجاب میں، وفاق میں، خیبر پختونخوا میں، وہاں تو حکومت بھی بننی ہے۔ اب ان ساری چیزوں پہ چونکہ ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب سے ہمیں گائیڈنس چاہیے، ان سے انسٹرکشنز چاہیے کہ جی کون سا عہدہ کہاں پہ ہم نے اپوزیشن کرنی ہے، کہاں پہ ہم نے کوئی کسی پارٹی سے بات کرنی ہے، نہیں کرنی، لیکن اس کے لیے نہیں ملنے دیا جا رہا، باوجود اس کے کہ یہ سال 1.5 سال سے تحریک انصاف کے اوپر جو گزری، ہماری ذات کے اوپر جو گزری، عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور ساروں کے اوپر حد الوسع کوشش کر لیا، پریشرز ڈال دیے، کیسز جھوٹے بنا دیے، لوگ اٹھائے گئے۔ الیکشن کے بعد آر او کے آفس میں رزلٹ روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نواز شریف کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اگر کوئی زرداری کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ تو سمپل سی بات ہے کہ کیوں 25 کروڑ لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں؟ یا تو کہہ دیں کہ جمہوریت ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کی مرضی ہے، وہ جو فیصلے کرے وہی 25 کروڑ عوام کو ماننے پڑیں گے، اور اگر جمہوریت ہے
तो फिर लोगों के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। हमारी सीटें जो चोरी हुई हैं, जो हमारी सीटें हम मैंडेट लिया गया है, उसको वापस करना चाहिए। और दूसरी बात जो पहले आपने पूछी कि पहले भी पाकिस्तान में आपने देखा कि किस तरह ऑर्डर्स अदालतों के उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हमारे लोगों को एक उसमें ज़मानत मिलती थी, दूसरे में पकड़ते थे, दूसरे में मिलती थी ज़मानत, तीसरे में पकड़ते थे। बग़ैर सर्च वारंट के घरों पे छापे, घर तोड़ना, उनसे मतलब डाके मारना, ये तो डाका ही हो गया ना कि अगर आके लाके अगर सर्च वारंट नहीं है और अगर एक आदमी भी नहीं है तो आप उसके घर से पैसे भी लेके जाते हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं। तो ये तो कोई जमहूरियत का और कोई मुल्क का सिस्टम नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे अंधा कोई जंगल का कानून होता है। तो हम फिर अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है आपके अपने उसके लिए भी, रेपुटेशन के लिए भी, पहले ही 129 नंबर पे शायद पाकिस्तान की अदलिया है और ये पूरी दुनिया ये देख रही है। ये तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में और जो कुछ इलेक्शन से पहले हुआ और इलेक्शन के बाद जो हुआ उसके बारे में ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क का, अपनी अदलिया का और इस 25 करोड़ आवाम का खुद कुछ ख्याल करें और कानून के मुताबिक इंसाफ दें और लोगों को रिलीफ दें। शुक्रिया।